بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج قومی سلامتی کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کا ایک انتہائی اہم اجلاس ہوا، جس میں تمام پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں، سیاسی و عسکری قیادت اکٹھی ہوئی۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، خاص طور پر افغانستان کی صورتحال اور انتہائی اہم جو معاملہ چل رہا ہے کالعدم تحریک کے طالبان پاکستان اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی آج حکومت نے باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے۔ خبریں تو آ رہی تھیں پچھلے دنوں، لیکن تصدیق ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور مثبت پیش رفت جو ہے اس معاملے پہ جاری ہے۔ جائزہ لیں گے کہ اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے جو ہمارے قومی عسکری ادارے ہیں انہوں نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا اور اہم امور کے حوالے سے جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ ساتھ ہی جو ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ ہے کہ جو دو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ وزیر آباد چھوڑ کر دوبارہ اب لاہور کی طرف رواں دواں ہیں اور واپس وہ جو مسجد رحمت للعالمین ہے وہاں دھرنا جاری رہے گا ان کے مطالبات پورے ہونے پہ۔ کیا پیش رفت ہوئی ہے دھرنے کے حوالے سے اور اب ان کا مین مطالبہ کیا باقی رہ گیا ہے، اس کا ذکر کریں گے پروگرام میں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور یہ سب کتنا اہم اجلاس ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہماری عسکری قوتیں ہیں، ہمارے آئی ایس آئی ہے، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، جب تمام جماعتوں کو بٹھاتے ہیں ساتھ جو پوری بریفنگ ہوئی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر ہی یہ بات سامنے آئی کہ طریقے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں اس کی کیا سٹیج ہے، کیا ہوا ہے، اور کچھ اجلاس کے شرکا نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے۔ اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر بلاول بھٹو اور احسن اقبال صاحب نے مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ جو اجلاس ہے ان حالات کے اندر کہ ایک طرف امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، ایئر سپیس کی دینے کی خبر ہے کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تو ایبسلیوٹلی نوٹ کہہ چکے ہیں ان کو، لیکن جو تعاون کے جو راستے ہیں وہ کس طریقے سے جاری ہیں امریکہ کے ساتھ، اور پھر افغانستان کی صورتحال میں ہمارا کردار ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی یقیناً۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو چینج آف کمانڈ ہو رہی ہے اور بہت بڑی چینج آف کمانڈ ہوتی ہے جب آئی ایس آئی کے کوئی ایک ہیڈ چینج ہوتا ہے، اور کتنا بھی ہم کہہ دیں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف کے باقاعدہ ماتحت ہوتی ہے یا پرائم منسٹر کے ماتحت ہوتی ہے، لیکن انڈیویجول بہت فرق ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمید گل کے زمانے میں آئی ایس آئی بالکل اور تھی، جنرل جاوید ناصر کے زمانے میں آئی ایس آئی بالکل اور تھی، اور جنرل درانی کے زمانے میں بالکل اور تھی۔ جنرل درانی واز اے سیکولر لبرل ٹائپ آف پرسن، اس کا اپنا ایک تھا، وہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز آدمی کی پرسنالٹی انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ ضرور کرتی ہے۔ جنرل فیض کا بھی اپنا ایک اسٹائل تھا چیزوں کے ساتھ نمٹنے کا، باقی چیزوں کا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آئی ایس آئی گزشتہ تقریباً 12-13 سال سے ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کی جنگ جو کہ آئی ایس آئی نے پہلے نہیں لڑی تھی وہ لڑی، اور وہ جنگ تھی انٹرنلائز جنگ۔ یہ جنگ اگرچہ کہ آئی ایس آئی کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی کیونکہ آئی ایس آئی خود نہیں چاہتی تھی، مشرف کی پالیسیز نے اس جنگ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بنیادی لال مسجد کا آپریشن تھا اس وقت آئی ایس آئی اس کے خلاف تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپریشن اس کو کرتے کہ جیسے ابھی ریزالو ہوا ویسے ریزالو کر دے رہے، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو باقاعدہ وہاں سے کمانڈوز اور جی اور وہ لائے گئے، اور ایک میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کیا صورتحال ہو گئی تھی، لیکن ہوا یہ ایک تو یہ کہ چینج آف کمانڈ، اور چینج آف کمانڈ کے ساتھ ساتھ پورے اس ریجن کے اندر چینج ہو رہی ہے چیز۔ پاکستان کا میڈیا بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب تک طالبان افغانستان میں نہیں آئے تھے، اچھا، ان ایوریج 45 بندے روز مرتے تھے افغانستان میں، سب کو پتا ہے۔ کیا روز خبر آتی تھی آج 45 بندے مر گئے؟ 20 سال سے مرتے چلے آئے، روز آتی تھی لیکن کوئی لفٹ نہیں کرتی، کوئی لفٹ، کوئی پروگرام ہوتے تھے کہ آج وہاں حملہ ہو گیا یا یہ 45 محمود خان اچکدئی بندہ جیسا بندہ چیخ اٹھایا کہ 45 بندے مر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے افغانستان کے اندر، لیکن کوئی نہیں، کسی کو نہیں، اس لیے کہ امریکہ وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ امریکہ نکلا ہے، وہاں قحط بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہاں ایک دن میں تو قحط نہیں آتا کوئی دنیا کا۔ اب طالبان کے لیے صرف 2 بہت بڑے قسم کے چیلنجز ہیں اس وقت۔ اکنامک چیلنج کو تو وہ چیلنج نہیں سمجھتے جس کو ہم نے بنا رکھا ہوا ہے، کیوں بنیادی طور پر سمجھتے ہیں یہ اکنامک چیلنج ہے، یہ -0.1% یا 0.2% پاپولیشن کا اکنامک چیلنج ہے، باقی کا کوئی اکنامک چیلنج اس طرح کا نہیں ہے۔ باقی وہ سکول بھی چلا سکتے ہیں، ہسپتال بھی چلا سکتے ہیں، باقی ساری چیزیں۔ میں آپ کو اس نے بتایا تھا کہ پاکستان کی جو ان کی تجارت ہے وہ شروع ہے، تو ازبکستان سے، تاجکستان سے، سب جگہ تجارت شروع ہے، تو کوئی نہ کوئی کرنسی جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈالر، یہ تو ایک نامنل چیز ہوتی ہے۔
بنیادی طور پہ ہوتا ہے تبادلہ. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ٹریڈ ڈفرینس, یہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے چاول بھیجے, مقابلے میں کتنی گاڑیاں آئیں, اس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے اس کو ہم ڈالر میں ناپ لیتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے ان کا مسئلہ ہے اس وقت امریکہ کی بنائی ہوئی داعش. اور امریکہ کی داعش جو ہے اس نے اپنا جو رخ دکھایا ہے شام کے اندر اور عراق کے اندر, وہ انہوں نے ہوا یہ کہ یہاں پر طالبان کے سامنے ایک بہت بڑی تھیوری جو ہے وہ بہت زبردست پیش کی گئی مقابلے میں کہ نہیں, طالبان تو ایک قومیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, افغان قومیت کی. جیسے علامہ اقبال جس وقت یہ تھیوری پیش کر رہے تھے دو قومی نظریے کی کہ تم پاکستان جو ہے اس کو علیحدہ کر لو انڈیا سے, تو اس وقت بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے اس اپنے نعرے سے ہٹ گیا کہ تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا مذہب کا, ایسا نہیں تھا. وہ کہہ رہے علامہ اقبال نے کہا تھا ہمیں ریفرنس یہ ملا ہوا ہے, اس ریفرنس سے ہم باہر نہیں جا سکے, ہم جائیں گے تو طالبان بھی یہی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کی اس لائن سے باہر جائیں گے تو ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو لڑائی کریں. اگر یہ لائنیں ٹوٹ سکتی جو کہ 1947 میں بنائی گئیں, 45 میں بنائی گئیں, 20 میں بنائی گئیں, تو عراق سب سے پہلے ٹوٹ جاتا اور سب سے پہلے اس کے 3 حصے امریکہ کر دیتا, ایک کردستان بن جاتا, ایک شیعہ عراق بن جاتا, ایک سنی عراق بن جاتا, اور امریکہ کے مدد ہو جاتا. امریکہ اپنی خواہش کے باوجود نہیں توڑ سکا. تو داعش جو تھی اس کے زیر سایہ ٹی ٹی پی پلتی تھی, اور ٹی ٹی پی کو ایک ٹاسک خاص طور پہ یہاں دیا گیا تھا بالکل شروع میں, اور وہ بھی 2007 کے بعد. آپ سے میں نے تاریخ بھی بتائی تھی کہ 2007 کے بعد کون لوگ ان کے امیر ہیں. پہلے بیت اللہ محسود گوانتانامو میں بے میں رہ چکا ہوا تھا. گوانتانامو بے سے اتنی جلدی ریلیز ہونا, ہمارے پراچا صاحب بیچارے آج تک وہیں ہیں ایک کارڈ دینے کے چکر میں. سامنے لازم کو انہوں نے کارڈ پکڑا دیا تھا سیف اللہ پراچا نے, شریف آدمی کراچی میں عام سے دکانداری کرنے کا وہاں جا کے گیا تھا کہ میں اسکول کالج کھولوں گا, لیکن بیت اللہ محسود جو ہے 1.5-2 سال کے اندر واپس آ جاتے ہیں, اور بہت سارے واپس آتے, بہت ساری جگہوں پہ گئے وہ واپس آ کے. تو میں کبھی کبھی ایمن الزواری میں مصر گیا تو میں نے ایمن الزواری کے پورے فیملی کو دیکھا ہوا. ایمن الزواری جو تھا وہ انور سادات کے قتل کے کیس میں انوالو تھا. کیسے اس پنجرے کو توڑ کے نکل آیا اور باقی لوگوں کو پھانسی ہو گئی اور یہ ہو گیا, کیونکہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ انوار السادات کو خود امریکیوں نے قتل کیا تھا, کیونکہ انوار السادات کے اوپر اتنی نفرت بن گئی تھی کہ وہ اپنا دوسرا مورا حسنی مبارک کو لانا چاہتے. وہ اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اتنا عرصے سے بھول گئے ہیں اپنے زخم, تو ہم نے بہت زخم اٹھائے, یعنی پل وہ جو ہے وہ اپنا دشت لیلہ سے لے کے آخر تک پل چرخی تک اور گوانتانامو بے تک بہت تک ہم اپنے بھول کے ایک سفر کو شروع کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان بھی اگر اپنے سفر کو شروع کر لے تو ہم دونوں کے لیے آسانی ہو سکتی. اور سفر کو شروع کرانے میں بیسیکلی طالبان کا انیشیٹو ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے رحمت, یہ میرا خیال ہم اگلے سیگمنٹ میں کریں گے کہ یہ جو پیش رفت ہے ٹی ٹی پی والی بھی کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس حوالے سے جو آج فواد چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اور اس بیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا بریف کیا, اور اندر کچھ اختلاف رائے بھی پایا گیا ہے کچھ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے. علی شیر صاحب ہیں, ڈپٹی بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے, اس اجلاس کو انہوں نے کور بھی کیا اور اندر کی خبریں بھی ہیں. جی علی شیر صاحب السلام علیکم, بتائیے گا کہ کیا اپڈیٹس ہیں اجلاس کی, کتنا دیر یہ اجلاس چلا, اور جو فواد چودھری صاحب نے بریفنگ دی ہے, اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی اختلافی نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے, اس بارے میں کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں سر, اگر دیکھا جائے کہ ایوان کا جس کو کہتے ہیں نا سینس آف دی ہاؤس, وہ کیا تھا, وہ ہم یہاں اکثر اوقات دیکھتے رہتے ہیں, اور یہ ورڈ یہ ٹرم یوز بھی ہوتی ہے کہ سینس آف ہاؤس کیا تھا. چھوٹے موٹے اختلافات ایسے نہیں ایسے کر لو, لیکن کیا پرنسپلی وہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا, تو اس کے حوالے سے یہ بات تھی کہ یہ کام کرنا ہے. میری مراد کہ جس طرح ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے, انہوں نے آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر کیا, اور آئندہ ایسا کچھ نہ کرنے کا جو تشدد وغیرہ کی چیزیں تھیں اس کا کہا, یقین نہیں کرائی. اسی طرح سے ٹی پی پی جو ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کا جس کو کہتے ہیں ہم پرنسپلی سٹینڈ, یعنی اصولی طور پہ اس بات کی طرف بڑھنا ریاست کی ضرورت ہے, یہ یہاں پہ ایک سینس تھا. آگے طریقہ کار پہ ہے کہ جی وہ ہتھیار پھینک دیں, وہ آئین و قانون کو تسلیم کریں. جو وزیر اعظم کی لائن ہے وہ عمومی طور پہ ہلکی سی نرم ہوتی ہے, کیونکہ مذاکرات جب ہوتے ہیں تو اس کی طرف بڑھنے کے لیے نرمی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے انہوں نے علی محمد خان کو اس سارے معاملے میں ٹی ایل پی کے معاملے میں ڈالا تھا, تو اس طرح کی سچویشن میں سینس تو یہ ہے کہ ہمیں جنگوں کی طرف نہیں جانا, ہمیں لڑائی کی طرف نہیں جانا, ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہے. لیکن مذاکرات کی بیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان فراہم کرے گا, اور اس کی چھتری کے تلے ہوں گے. یہ آج کا اگر میں کہوں کہ یہ نچوڑ نکلا ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات تھی
नाराज बलोचों से मुज़ाकरात के हवाले से, उस पे भी शाहजैन मुफ्ती ने यहाँ पे बात की और उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी कि 1 माह मैंने मुसलसल बलूचिस्तान में लगाया है, मुख्तलिफ सिटिंग की है नाराज लोगों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ अच्छा निकलने वाला है और आपको कौम को जल्द जो है वो नाराज बलोचों या नैत की पसंद, अस्करियत पसंदी की जो बात करते हैं उनके साथ भी आइन के ताबे रहते हुए, आइन बिल्कुल के ठीक। दायरे में रहते हुए बात की जाएगी और उनके साथ भी मुज़ाकरात भी। अच्छा ये बताइएगा कि वो जो फ्रांस वाली करारदाद जो थी उस पर वोटिंग होनी थी, वो अभी तक हुई या नहीं हुई? जी नहीं, अभी ज़ाहिर है ये तो आज इसका एजेंडा ही नहीं था इस सारे। अच्छा आज तो हाँ, अच्छा ये जो सारा कुछ था इसमें जो एक इन कैमरा ब्रीफिंग तो कोई नहीं हुई किसी किस्म की कोई? जी आज की जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था वो सारी थी ही इन कैमरा थी, ठीक। यही वजह थी कि आज मीडिया को अलाउ नहीं था, बल्कि ये भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि पिछले सदारती इलेक्शन सदारती जब खिताब हुआ था मुश्तरका सेशन पे, उस वक्त प्रेस गैलरी बंद रखी गई थी और आज फिर एक अफसोसनाक हुआ कि मीडिया को गेट 1 से भी बाहर रखा गया। तो इस तरह से आज इन कैमरा सेशन के यानी पार्लियामेंट की इमारत के अंदर आना तो दरकिनार, पार्लियामेंट के गेट से भी बाहर रखा गया। तो ये भी एक तरह से यानी मुल्क की तारीख में सियासत और सियासत और कहा जाता है कि पार्लियामान का हिस्सा, ये भी दिलचस्प वाक़या रहा। तो बहुत शुक्रिया अपना अली शेर साहब। लेकिन बात यह है एक तो नाराज बलोचों की भी बात हो रही है कि उनको भी अच्छा मेरा ख्याल है कि मैं एक मशवरा दे दूं यहाँ पर, मेरा ख्याल शाहजैन से ज्यादा कुछ और लोग ज्यादा बेहतर हैं कि जिनको शामिल किया जाए। शाहजैन की मैं पोजीशन को समझता हूँ, शाहजैन के हवाले से कुद्दूस बंजुंजो साहब ने कहा है आज के जनाब हम कोशिश करें। कुद्दूस साहब देखें और बहुत सारे लोग हैं और इनको सब लोग को जानते हैं, ये हमेशा खराब करेंगे। मैं वहाँ 24 साल रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले के अंदर आ सकते हैं। ये वो हैं जो पार्टी हैं उस सारे मामले के अंदर, मतलब और लोग हैं और सबको पता है कि कौन से लोग हैं जो इनका इन्फ्लुएंस है। मतलब आप मुझे बताइए, बोले उस डॉक्टर मालिक वहां जाके रह के आया था, उसके गांव का, उसके इलाके का, तुर्बत का रहने वाला है, अल्लाह नजर बरोज के बहुत करीबी है, उसके बावजूद नहीं कर सका था। ठीक, कौन है? अब क्या आप समझते हैं कि उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी शाहजैन आना के उसका चचाजाद भाई है, शाहजैन आना का चचाजाद भाई है, लेकिन क्या बरामदक पुख्ती को ला सकता? नहीं। और ये सब उस वक्त इंडिया बैठा हुआ था, साथ इंडिया बैठा हुआ था, उसके बावजूद भी देखिए मैं बलोच को समझता हूँ। बलोच जो है वो अपने दुश्मन के साथ नहीं आएगा। अच्छा। बलोच के लिए कोई और को ले, मतलब जैसे देखा खैर बख्श मरी को कोई बलोच नहीं ला सकता था, लेकिन हमीद को ले आया था। अच्छा। और ISI के प्लेन में आया था। वो कहता है वो ठीक है, लेकिन ये जिनके साथ मैं लड़के गया हूं, जिनके साथ मैं अपनी कस्में खा के गया हूं, वहां से बने। तो एक हर बंदे के मिजाज को समझना चाहिए। और ये होगा क्या एट द एंड ऑफ डे, फिर आपको वही काम करना पड़ेगा जैसे TLP में हुआ। एंड ऑफ डे वही आपने काम किया जो हम कर रहे थे। चले, अब TLP का भी जिक्र है, तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का भी है, ये बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। क्योंकि बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है ख़ासतौर पर TLP वाली, कि एक तारीख का एक एग्जाम्पल अलग हमें नज़र आई है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। TLP ने बिलाखिर 16 दिनों के बाद अपना धरना वज़ीराबाद से वापस बुलाया और अब इतलात ये हैं कि मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन मुल्तान रोड लाहौर पे ये धरना मुंतकिल किया जाएगा। और ये सब कहा यह गया कि 50% मुतालबात उनके जो है वो मंजूर हो गए। उन 50 में उनकी कायदीन की रहाई है, उनके मजलिस शूरा के अरकान है, लेकिन साद रिजवी की रहाई क्यों नहीं अमल में आ रही? जब दो तीन चीजें हैं। एक तो साद रिजवी की रहाई, साद रिजवी ने मेरे ख्याल खुद, क्योंकि उसके बाकी सारे पेपर्स मुकम्मल हैं। अच्छा। साद रिजवी ने खुद उसमें ये कहा है कि किसी तौर पर मैं जब तक करारदाद पे वोटिंग न होगी मैं बाहर नहीं आता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये बुनियादी मसला था। एक तो ये है कि करारदाद पे वोटिंग होनी है पार्लियामेंट के अंदर, वो फ्रांस के सफीर के हवाले से जो अमजद अली खान साहब ने पेश की हुई है। अमजद अली खान साहब ने पेश किया, प्राइवेट मेंबर्स के जिसने भी पेश किया, वोटिंग कराओ ताकि हमें पता चले कि कौन वोट देता है और कौन नहीं देता। हमारा मसला आज भी उन्होंने जो बयान TLP ने दिया है वो यही दिया कि हमने मसला हल कर चुके हुए। ये अब असेंबली के ऊपर है कि वो क्या करती है और क्या। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि एक बात ये है कि नामूस रिसालत के मामले के अंदर जो शख्स एब्सटेन करेगा जब वोट इसके मुखालिफ देगा वो हमारी नजरों में है। अच्छा। तो ये धमकी समझ लें या जो भी समझ लें, जैसे भी है। अच्छा, ये जो एग्जांपल मिली है कि जी एक 15 दिन पहले एक तंजीम कालदम थी, 15 दिन पहले वो तंजीम को अलकायदा से जोड़ा जा रहा था,
15 दिन पहले एक तंजीम पर इल्ज़ाम था कि वो भारत से फंडिंग लेती है, इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात, 15 दिन के बाद सारा वो जो मामला होता है, अगर मैं ऐसी कोई एग्जाम्पल पाकिस्तान की तारीख में आपको मिलती है? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान साहब का कारनामा है, कोई शख्स भी, और शेख रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा है, कोई शख्स भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पे बैठा होता तो पहली समरी ये बताता कि मुझे सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखो जिसकी बुनियाद पे मैं इनको कलअदम करार दूं। जिधर से भी दबाव आया था, अमेरिका से दबाव आया था, किसी और जगह से दबाव आया था, आप पहले बताते कि मैं कैसे इनको कलअदम करार दूं। आफत सईद की आपने कलअदम करार दी, इंटरनेशनल दबाव था। अच्छा, ये तो नया एक पेंडोरा बक्स नहीं खुल गया? आज नहीं। एक कलअदम तंजीम के और रहनुमा थे, उन्होंने कहा, मैं बताता हूं, एमकेएम ने कहा कि भाई हमारे दफ्तर खोलो, हमें आप तरीके तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकी जितनी भी तंजीमें हैं उनका अगर मैं होम मिनिस्ट्री में बैठा होता तो उनके पास कम से कम इस मेज जितना रिकॉर्ड मौजूद है उनके जराइम का। स्पाई साहबा है, स्पाई मोहम्मद है, उसने पूरी की पूरी लीडरशिप को स्पाई साहबा की मारा हुआ है, इन्होंने उसको मारा हुआ है, एक दूसरे के खिलाफ FIR मौजूद। फिर उनके तमाम लिंक्स के हिसाब से किसको कहां जाके पकड़ के लेके आए, कहां से क्या हुआ। ये कहते थे वहां बैठे हुए अफगानिस्तान में बैठे हुए, जहां जाके मुज़ाकरात हुए वापस करो, याद बसरा को वापस करो। वो जाके ईरान से उन्होंने कहा, ईरान से फंडे होते, ईरान वालों से हमने कहा, बाकायदा मौजूद था, ऑन रिकॉर्ड मौजूद था। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोजियर पेश किए हुए थे। जहां तक एमकेएम का ताल्लुक है, रिकॉर्ड पे मौजूद था कि कितने बंदों को मारा गया, कहां केसेस हुए, पूरे के पूरे केसेस बाकायदा असले के, बरामदगी के दूसरे चलते थे। ये जो तरीके लब्बैक है, इसके बारे में फैसला करते वक्त किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि नहीं है। देखे ना, अभी भी ये जितनी भी FIR हैं पुलिस वालों के मरने की कटी हैं, वो पथराव की और लाठीचार्ज की और इस तरह की चीजों की कटी हैं। गुफ्तगू टीवी पे आपने कहा है कि क्लाशनकोफ थी उनके पास, दिखाई नहीं, दिखाई नहीं, FIR में नाम नहीं है, पुलिस पिस्तौल नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। आप बलवे और धरने और एक बात ये बताएं, क्या सिंपल सी बात है, क्या स्पाई साहबा एक जंग की सीट जीतने से तो नहीं आप पूरी पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी हो जाते। आप मामला ये है कि ग्वादर में भी आपको तहरीक लब्बैक का बंदा मिलेगा, चंद वोट लेते हुए, और आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी मिलेगा। अच्छा। और आपको कश्मीर में भी मिलेगा, और आपको कंटोनमेंट के एरिया में भी मिलेगा। ये सारे के सारे दहशतगर्द तो नहीं हो जाते ना। 23 लाख के करीब वोट बनते हैं, 22 लाख कुछ वोट बनते हैं, और 2 तो सीटें हैं सिंध असेंबली के अंदर। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्ड क्या है। बलवा जो है, अगर बलवे की बुनियाद पे करना होता तो पहले सबसे पहले पीपल्स पार्टी बनती। सिर्फ एक दिन के अंदर 30। रिकॉर्ड ये है कि 5 मिनट में पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। रिकॉर्ड ये पहले को रिकॉर्ड बनाया किसी को कहते हैं स्ट्रीट पावर। अच्छा, इसको कहते हैं प्रेशर ग्रुप। तहरीक लब्बैक प्रेशर ग्रुप से सियासी पार्टी बनी। अच्छा, अब जो एग्रीमेंट हुआ उसका सुने एक पॉइंट ये भी है कि वो आइंदा ऐसी कोई जमानत उस पर कायम रहेगी तरीके लब्बैक। जमानत दी गई है, दोनों तरफ से जमानतें हैं। अच्छा, तक मेरी एग्रीमेंट के कि अगर वो किसी किस्म का ऐसा सियासी प्रोसेशन करेंगे कि जिस प्रोसेशन के अंदर रोड्स ब्लॉक नहीं होंगी, जो एक रूटीन, जैसे खान साहब का प्रोफेशन था, उसको बेशक आप पुरअमन कह दें तो उतनी उनको जरूर इजाजत हो। पुरअमन क्या, उन्होंने तो वो सिविल नाफरमानी का ऑर्डर दिया, बिल ना जमा कराओ, हुंडी के जरिए पैसा भेजो। मैं आपको बताया ना, तो आप मैंने कहा था, आप कह देना। तो इसका मतलब ये है कि जब पॉलिटिकल प्रोसेशन होते हैं, ये दुनिया आप मुझे बताएं, पारस शहर के अंदर उनके ऊपर अपना गन नहीं फेंक रहे थे, पानी वाली वाटर गन नहीं फेंक रहे थे, करोड़ को डिस्पर्स नहीं कर रहे होते। कौन से शहर में, स्पेन के अंदर नहीं कर रहे होते, इंग्लैंड के अंदर नहीं कर रहे होते, सब जगह होता है, सब जगह, पूरी दुनिया। अमेरिका के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है। जब ये क्राउड के बारे में, वियतनाम वॉर के अंदर बहुत सारे बंदे मारे गए थे। तो वो प्रोसेशन तो एक प्रोसेस है डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर वो चलते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो कड़वी गोली आपने खाई और फिर उसको दोबारा वापस निगला, क्योंकि वो यहां जाके फंसी हुई थी और उसने आके आपका मैदा ब्लॉक किया हुआ था, और निकली और निगलनी पड़नी थी। क्यों? 2 चीजें। आपके पास इतने सबूत नहीं थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते और कहते हैं कि इस पार्टी की कलअदम करार दो ताकि हम इसको इलेक्शन में खत्म करवाएं। अच्छा, भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी जो थी वली खान की, खुद नहीं कही थी, वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और उसके पास सबूत कहां से आए थे? इराक के सफारत खाने से उसने असला बरामद किया था। उस असले से उसने लिंक कायम किया था दोनों तरफ, और फिर उसने नैब की जो पूरी लीडरशिप को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, आज तक बहाल नहीं हो सकी ना।
ادھر ادھر بکھر کے سب کچھ. آپ کے پاس گزشتہ 4-5-6 مہینے کے اندر اتنے ثبوت نہیں تھے کہ آپ اگلے دن سپریم کورٹ میں جاتے اور 10 کے الیکشن میں وہ لڑے الیکشن. آپ پیٹتے رہے, روتے رہے کہ یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نون لیگ کو جتایا, 12,000 ووٹ ہمارے کھا گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ جا کے آزاد کشمیر میں لڑے, وہ جا کے کنٹونمنٹ کے الیکشنوں میں لڑے انہوں نے. تو یہ کیسی کالعدم تنظیم ہے کہ جو پاکستان کے ووٹوں کے ساتھ ووٹ بھی مانگ رہی ہے. تو آپ نے عجیب و غریب ایک تیتر نہ بٹیر والی. اچھا, اب باقی جو 50% ان کے مطالبات ہیں ان میں مین چیز کیا رہ گئی؟ مین چیز تو ایک تو قرارداد والی بات ہوگی, اور وہ دوسرا تو سعد رضوی کی رہائی, اور تیسرا ہے بنیادی طور پر ان کے مقدمات کی واپسی. اور وہ مقدمات کی واپسی میں نے بھی ان کو کہا تھا کہ میں چونکہ ایک ساری عمر ڈیل کرتا ہوں اس معاملے کے اندر, یہ انتظامیہ خود نہیں کر پاتی. یہ آپ کے چلان بنے ہوتے ہیں, وہ چلان چلتے رہتے ہیں. ہر عمران خان کے ابھی تک مقدمے چل رہے ہیں, شہباز شریف کے پیچھے ان کے مقدمے چل رہے ہیں, جو انہوں نے ایکسٹریڈیشن کلنگ کی ہوئی تھی وہ چل رہے ہیں, سبزہ دار کیس ہے, سب کے چلتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو تمغے ہوتے ہیں. تو 50% سے زیادہ تقریباً مطالبے منظور ہو گئے. دیکھیں آج آخری بندہ جو ان کا رہا ہوا ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور وہ آج آپ نے تقریر کی ہے, اور اسے ایک فکرہ کہا ہے کہ اگر ہمارا معاملہ سعد رضوی تک ہوتا تو آج ہم دھرنا ختم نہ کرتے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا تھا. اب اسمبلی جانے اور اسمبلی کا کام جانے, ہم اسمبلی کو دیکھیں گے. ہم نے اپنی بات پہنچا دی اور ہماری وجہ ہے کہ اسمبلی نے قرارداد پیش ہوئی, اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی. آپ دیکھیں نا, ان کو سعد رضوی کو قرارداد پیش ہونے سے صرف 3 دن پہلے گرفتار کیا تھا اور سارے ہنگامے پھوٹ پڑے تھے. تو آپ نے جتنی مس مینجمنٹ اس وقت کی ہے, اور یہ they were bound to, اتنا مجھے پتا تھا کہ کوئی دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی اور نون لیگ کے لوگ بھی اور باقی لوگ, آج آپ شاید خاقان عباسی کو سنیں کیا کہتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا اتحاد ممکن ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. آج اعجاز چودھری کو سنیں, وہ کہتا ہے میں تو گلدستہ لے کے جاؤں گا. اور یہ باتیں اس وقت ہو رہی تھیں جب ابھی ان کے اوپر سے ہٹا نہیں تھا. نو باڈی, کوئی بندہ بھی کسی حلقے کے اندر 10,000 ووٹ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. بہت بڑی, اور وہ ہے جو کمیٹڈ ووٹ ہیں, جو قیمے والے نان سے بدلنے والے نہیں ہیں. صحیح, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جس طرح ان کا فیصلہ ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہے, 2 چیزیں ٹی ایل پی نے ثابت کی ہیں کہ بنیادی طور پر مین سٹریم پالیٹکس میں آنے کے لیے, جذباتی صورتحال کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو جتھا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو جبہ کمندان بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم فلاں کو جا کے قتل کر دیں. آپ اندازہ کریں, انہوں نے جب نعرہ لگایا تھا من سب نبیًا فاقتلوہ, رسول اللہ کی حدیث ہے, جو رسول اللہ کی توہین کرتے ہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم قتل کر دیں گے, انہوں نے اس کو قتل کرے ریاست, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ورنہ تو جو سپاہ صحابہ نے لائن اٹھائی تھی, جو سپاہ محمد نے لائن اٹھائی تھی, اب سپاہ صحابہ نے شیعوں کو قتل کرنا شروع کیا, اور سپاہ محمد نے, سپاہ صحابہ کا کوئی سربراہ ایسا نہیں کہ جتنا بھی موت مرا. حقنواز جنگوی ہے, وہ فاروقی ہے, اس کے بعد اعظم طارق ہے, سارے کے سارے. اب یہ جو لائن آپ نے اٹھائی, اور ہاں اگر کسی کلینک پہ ڈاکٹر کو مارا جا رہا ہے کسی جگہ, یہ تو یہ دہشت گردی تو نظر آتی تھی. لیکن اب اگر یہ تنظیمیں کہیں کہ ہمیں اس جگہ ایکویٹ کرو, تو یہ تو نہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کا ووٹ بینک کہاں تھا. آپ کو تو اپنا دیوبند مکتبہ فکر ہے, وہ اس کا مولانا فضل الرحمان اون نہیں کرتا تھا, اور آپ کو مولانا ساجد نقوی اون نہیں کرتا تھا جو اہل تشیع کا تھا, وہ آپ کو اون نہیں کرتے تھے. باتیں کرتے ہوں گے, ہمدردیاں اندر اندر دل سے رکھتے ہوں گے, لیکن بظاہر آپ کو اون نہیں کرتے تھے. اسی طرح ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ایم کیو ایم کو تو بین نہیں کیا گیا نا ابھی تک اس طرح. ٹھیک, آپ نے اس کے مقدمے چلائے, سب کو بین, ایم کیو ایم کو بین کرنا سب سے آسان تھا. میں نے الطاف حسین کی تقریر کافی تھی, لیکن اس تقریر کا بڑا مقدمہ بنایا. اور آپ نے تقسیم کر دینا لندن اور پاکستان, وہ لندن ہے یہ پاکستان, یہ تو ہاں, کہ ایم کیو ایم پاکستان الگ ہے, ایم کیو ایم لندن والے الگ ہے. مصطفیٰ کمال صاحب ابھی آئے تھے میرے پاس, مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی ایک بنا, میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے سامنے 9 لوگ تھے کہ جن کے سامنے الطاف صاحب نے کہا تھا کہ 22 لوگوں کے سامنے میں را سے فنڈنگ لیتا رہا ہوں, اور وہ نام میں بتا دوں نا تو طوفان کھڑا ہو جائے. تو بتائیں نا کیوں نہیں, اس کو بتانا چاہیے, کچھ پردہ نشینوں کے بنا بتانا داور حشر میرا نام ہے اعمال نپوس, ایسی چیزیں جو
کتاب بعد میں کوئی کتاب لکھیں اب مرنے کے بعد یہ لکھ ہے دیں کہ گے یہ- یا تو ان 3 کے مرنے کا انتظار ہو رہا ہے جب بہت بڑے سطح پہ ہیں یا پھر کچھ ہو جائے گا. چلے یہی ہوتا ہے پاکستان میں، معافی تافی کر کے آپ آ جائیں اور سیاست کریں. بہرحال اللہ کرے کہ دیکھیں ایک آخری بات کر لوں، اب جو پاکستان کے ساتھ جنگ کا موسم ہے نا آنے والا، جو امریکہ چاہتا ہے انڈیا کے تھرو، اس کے لیے آپ کو ویسٹرن بارڈر سیف کرنا پڑے گا. اگر وہ سیف نہیں ہے تو آپ کبھی جنگ نہیں لڑ سکتے صحیح طرح. نہیں، انڈیا میں اتنی ہمت ہے، اور یہ صاحب آج سر کل امریکہ- مطلب کہ انڈیا میں ہر اتنی جگہ ہمت تھی، چین سے سے لڑے. کٹ کھا رہا ہے، چین سے کھا رہا ہے، ہمت فلانا میں نہیں لڑنا. تو اچھا موقع ہے، لگا دیں گے ساتھ ہو جائے. اچھا ٹھیک. چلیں جی ناظرین، یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہیں تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا. بڑی ہی حیرت انگیز بات ہے، سندھ میں وہ چینی کی ملیں جو 15 اکتوبر کو چل جاتی تھیں اور پچھلے سال بھی وہ چلیں کیونکہ سندھ میں گنا پہلے میچور ہو جاتا ہے، وہ بوائلر اپنے چلانے کے بعد انہوں نے بوائلرز کو بند کیا اور وہ ابھی تک نہیں چلی. یہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک سیاسی سازش کے ذریعے کیا گیا، اور نہ صرف کہ یہ سازش کے ذریعے کیا گیا، سازش بے شک ہمارے خلاف وہ کریں لیکن عوام کو جو ہے وہ اس کھیل سے سفر نہیں کرنا چاہیے. اتنے عرصے کے بعد بھی اپنے بوائلر چلا کے انہوں نے بند کیا. ہمارے پاس ان ملز کے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنے بوائلر چلائے اور پھر انہوں نے اپنے بوائلرز کو بند کیا. جی ناظرین، یہ حماد اظہر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ جی پہلے بوائلر چل رہے تھے، ملیں چل رہی تھیں، اس کے بعد بند کر دی گئیں، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف. اور خود حماد اظہر صاحب خود وزیر ہیں، کیوں نہیں سازش پکڑتے، کیوں نہیں یہ معاملہ حل کرتے؟ ہر چیز میں مافیا آ کے ٹپک جاتا ہے جنوبی دیکھیں پنجاب میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. ایوب خان کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، راشننگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد آگے یہ سارا کچھ چلتا چلا آ رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر پاکستان کے اندر جو شوگر ملز تھی نا جی، یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی. ایک مردان کی شوگر مل ہوتی تھی اور ایک راوالی کی شوگر مل ہوتی تھی، آپ کو یاد ہوگا. جی راہ والی شوگر میں. اور راوالی کی شوگر جو تھی یہ کسی حد تک براؤن ہوتی تھی، اور مردان کی ذرا کرسٹل کلیئر ہوتی تھی جس کو لوگ زیادہ کھاتے تھے. اس کے علاوہ میجورٹی جو تھی وہ اپنے شوگر جو تھی شکر اور گڑ اور ان چیزوں پر ریلائی کرتی تھی. یہ شوگر جس کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی پوائزن. اچھا، ایک اور یہ سب بڑی کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ایک بھی گڑ کھاؤ یہ شوگر خود نیچے آ جائے گی. دنیا پوری کہتی ہے کہ یہ بیسیکلی 2 زہر ہیں، ایک آئیوڈینائز نمک جو ہے اور ایک یہ چینی جو ہے. اچھا، ہوا یہ کہ ریفائنڈ شوگر ہوا یہ کہ یہ جو ملیں لگنی شروع ہوئیں اور اس کے بعد گنے کی فصلیں جب بننی شروع ہوئیں تو پھر اس شوگر کو ہم نے پورے اس کے ریلیٹڈ سارا اس کا بزنس بنا لیا. اور بزنس بھی سیاستدانوں نے بنایا ہے. کوئی ایم این اے ایم پی ایز کے علاوہ کسی اور کی مل نہیں ہے. خواہ وہ جہانگیر ترین ہو، خواہ وہ نواز شریف کی فیملی ہو، خواہ وہ زرداری کی فیملی، اومنی گروپ ہو، سارے کے سارے. 4.5 لاکھ ٹن جو ہے یہ ٹوٹل پاکستان کی ڈیمانڈ ہے شوگر کی. اچھا، جس میں لوگ صرف 1.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی کھاتے ہیں. باقی کتنے جاندے؟ باقی سر یہ جو آپ کینڈیز بنتی ہیں، یہ چاکلیٹ بزنس کی، تو یہ بیسیکلی ملیں جو ہیں یہ بیسیکلی بنی ہوئی ہیں اس کے لیے، اور ان کو سپلائی کرتے ہیں. کرتے کیا ہے وہ؟ کرتے یہ ہیں کہ وہ ملیں جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو جانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اس شوگر کے اوپر 40 روپے یا 50 روپے خرچہ آیا ہے. صحیح. تو یہ ہم 50 روپے کی بیچیں گے تو زیادہ وہ کہیں گے جی ہم سے 60 روپے لے لو، ہمیں پتہ ہے تمہارا. وہ مارکیٹ میں مہنگی کرتے ہیں تاکہ ملوں کو مہنگی بیچ سکیں. صحیح. یہ غلاظت ہے. اس کو کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. یہ تو میرا کام، یہ تو عام آدمی کا، یہ تو ان ملوں والے تو سیاستدان نہیں ہوں گے تو دوسرے مافیا میں آ جائیں گے. بنیادی طور پر عام آدمی کو مارکیٹ جیسے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر زمین کی قیمت بڑھانی ہو تو 2-3 ایسے پلاٹوں کی مہنگے داموں کے اوپر رجسٹری کروائی جاتی. تو اگر وہ پلاٹ جو ہے وہ 9 لاکھ روپے کا ہے اور اگر آپ نے 15 لاکھ کی رجسٹری کرا لی تو اس کا مطلب ہے اگلا پلاٹ 16 لاکھ میں بکے گا. اسی طرح یہ کرتے ہیں کہ عام مارکیٹ سے چینی شارٹ کر کے ختم کر کے عام، ورنہ 1.5 لاکھ ٹن جو ہے چینی جو ہے لوگوں کو سپلائی کرنا کوئی مشکل کام ہے یار. آپ کی 120 کے قریب ملیں ہیں اس ملک کے اندر، 1.5 لاکھ ٹن تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ بند کر دیں
इंडस्ट्री को रोक दे, क्यों? अब मुझे ये समझ नहीं आती। पर्चे वर्चे दर्ज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं आप दिन की मुनाफे ये जो शुगर की प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या जरूरत है कैंडीज बना के बेचने की? जब आप शॉर्टेज बंद करो भाई सप्लाई, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक लोगों को ट्रांसपोर्ट करो, सारी की सारी चीजें नहीं करेंगे। और पब्लिक भी अगर चीनी खाना छोड़ दे तो क्या रहे? मैं तो कहता हूं बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। कई बीमारियों से बच जाए। मेजर बीमारियां अब हो क्या रहा है कि वो गन्ना जिम्मेदार, तो बेसिकली हमारा जिम्मेदार सुस्त हो गया। गन्ना उगाता है, काटता है, ट्राली पे लाता है, वहां जाके बेच के आता है, बाद में आके मुकदमे लड़ता है कचहरियों के। पहले वो बकायदा आपको पता है कि रेट लगे होते थे, उसके अंदर वो रॉ निकल रही होती थी, वो बड़ा सा पकड़ा होता था, उसके अंदर वो पक रही होती थी, पक के गुड़ बन रहा होता था, गुड़ के अंदर फिर उसके बाद राब निकलती थी, राब के बाद शुगर बनती थी, शक्कर बनती थी। एक मेहनत नहीं करते, क्यों करें? उसकी एक बुनियादी वजह समझते हैं, हमें तो खेत पे काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती बेरोजगारी के मामले के अंदर कि गांव के अंदर खेत पे जो फुट्टी वाला जो होता है ना कपास की, वो नहीं मिलता मजदूर। गन्ने का फसल आग क्यों लगती है? क्योंकि उसको सफाई करने के लिए आपको मजदूर अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को असल में कुछ हमारे जैसे, मेरे जैसे जो मेकअप करके आके बैठते हैं ना एंकर्स पर्सन, जो इस पाकिस्तान को उन्होंने सोच लिया हुआ कि हमने बदनाम करना है। मैं कभी कभी यहां देखता हूं कि जो डेवलपमेंट हुई है, जिस मुल्क के अंदर आप सोचें कि 3 कारखाने हों जब ये मुल्क बना हो, तो ओनली 3 इंडस्ट्रीज, उस मुल्क के कोने कोने पे इंडस्ट्री लगी हुई है। जिस मुल्क की प्रोडक्ट की सूरत है, उस मुल्क के अंदर आप ये जो खड़ी है ना जी, हमारे स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर के पास होती थी, और वहां जाके पूछना पड़ता था कि जाओ घड़ी से वक्त पूछ के आओ ताकि बेल बजाएं, छुट्टी की बेल बजाएं। कैमरा किसी किसी के पास होता था। ये जो मोबाइल है, मेरे ड्राइवर से लेके एक आम आदमी टच मोबाइल है इस मुल्क के अंदर। हाँ जी। लेकिन नहीं, पोर्ट्रे करेंगे, ऐसे रोएंगे, ऐसे। तो असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ये सारे के सारा जो माफिया है ना, ये खान साहब से तो कंट्रोल नहीं होता, पहलों से भी नहीं हुआ था। लेकिन पहले मतलब मैं 2004 या 5 में आया था, मैं एक बहुत बड़े सियासी लीडर हैं, वो मेरे दोस्त थे, तो मैं जहाँ आया तो उन्होंने कहा, और ये साहब 2005 की बात, अच्छा, कुछ पैसे हैं बचे हुए आपके? मैंने कहा थोड़े बहुत तो हैं, मैंने भी घर बेचा, मैंने घर खरीदना, घर बाद में खरीदना, चीनी खरीद लो उसकी। अच्छा, चीनी खरीद लो, स्टोर कर लो, आपके 6 महीने के बाद आपको इतने मुनाफा आ जाएगा, 3 गुना मुनाफा आ जाएगा। मैंने कहा ये तो हराम है। बट सम उनको 6 महीने पहले पता था, वो बहुत बड़े वजीर और MNA रहे हैं उसके बाद। तो ये पूरे का पूरा माफिया है, और ये माफिया ना असेंबली में काम करने देता है, यही माफिया जो ब्यूरोक्रेसी को खरीदता है, ये इमरान खान साहब से मुझे ये बताए। मैं तो आज भी कह रहा था सुबह एक जगह, मैंने कहा भुट्टो ने एक काम किया था, सारे काम उठे थे, सारे बैंकों से नेशनलाइज कराए जिनसे कर्जा लिया हुआ था, वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। आप अलग से लेके ये तक कुछ और नेशनलाइज कर, शुगर मिले नेशनलाइज कर दे सुबह। अच्छा, कोई चीखेगा नहीं उनके हक में। अगर कोई एक बंदा भी जुलूस निकाले, मुझे पकड़ लीजिए गिरबान से, ठीक हो जाएगा। कौन निकाल, जरदारी जुलूस निकालेगा? अच्छा, एक प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुआ करती थी किसी, वो तो खत्म हो गया ना, वो तो खत्म। आज भी वजीर आजम ने कहा है कि जी प्राइस उनको एक्टिव किया जाए, छापे मारो। जब तक आप प्राइस मैजिस्ट्रेट नहीं बनाते, उसको समरी ट्रायल का चार्ज नहीं देते, मौके के ऊपर जुर्माना करने का, मौके पर सजा देने का कुछ नहीं कर सकते। वो बेचारा करता है, कर करा के सैंपल बनाता है, सैंपल बना के वहां भेजता है, वहां जाके वो, मैं आपको एक मिसाल छोटी सी दूं कि मैंने एक दफा एक कातिल को पकड़ा, हमारे तहसीलदार कत्ल कर, वहां मैंने उसके सामान जो बंदूकें गोलियां उठा के वहां ले आया, वहां मैं लाख तो लेके साथ नहीं फिर रहा था, मैं तो पीछा कर रहा था उसका, तो वहां आके कपड़े में बंद किया। हाई कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट में हम केस हार गए कि आप तो 30 मील दूर आके आपने पैक किया, रास्ते में आपने बदल ली होंगी गोलियां। अच्छा, अब यहां भी ये होता है कि आपने कहां लाख किया था, अब जो कहता मैंने वहां किया था, तो आप घर से लाख लेके चले थे। तो इसमें समरी ट्रायल, फौरी ट्रायल वहां पर ना हो, फौरी इंसाफ होगा, मतलब बाद इंसाफ पे ही आती है। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।